الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اور جتنا ممکن ہوگا جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینکنے لگے گی، اس روز انسان کہے گا تعجب کے ساتھ کہ زمین کو کیا ہو گیا، اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینکنے لگی۔ اس روز زمین اپنے اوپر کیے ہوئے اعمال سب بتا دے گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو یہی حکم اور یہی اشارہ ملا ہوگا۔ اس دن لوگ حساب کی جگہ سے متفرق ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں اعمال کی جزا اور سزا دکھا دی جائے، اور جس شخص کی نیکی ذرہ برابر ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جس شخص کی بدی یعنی برائی ذرہ برابر ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، اس قیامت کے ہولناک منظر کا حدیث اور قرآن پاک میں جا بجا تذکرہ آیا ہے، اس لیے کہ بندے اس کے ڈر ہی کی وجہ سے آخرت کی تیاری کر لیں۔ جو قرآن کریم کی سورہ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں بھی اس طرح کے حالات پر منظر کشی کی گئی ہے، اس میں بھی اس طرح کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت سے پہلے کی نشانی زلزلے کا تذکرہ ہے۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نفخہ اولا یعنی قیامت کی آمد سے پہلے ایک زبردست زلزلہ آئے گا، اور نفخہ اولا سے 40 سال بعد نفخہ ثانیہ ہوگا۔ اس روز زمین مردوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی، اس روز زمین اپنے اندر کے خزانوں کو اگل دے گی، اس روز ان خزانوں کو دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے، ان کو لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور کہیں گے کہ ہائے اس کے لیے ہم ہمیشہ لڑا کرتے تھے، کہ اس کے لیے ہم دنیا میں ہمیشہ لڑا کرتے تھے۔ چنانچہ قاتل آئے گا اور کہے گا مال کے ڈھیر کو دیکھ کر، سونے چاندی کو ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا کہ ہائے فی ھذا قتلت، اس کے لیے میں نے قتل کیا تھا۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا آئے گا اور کہے گا فی ھذا قطعت، اس کے لیے میں نے رشتہ داریاں ختم کی تھی، اس کے لیے میں نے اپنے اپنوں کو چھوڑا تھا، اس کے لیے میں نے اپنے تعلقات ختم کیے تھے۔ اور اسی طریقے سے چور آئے گا اور کہے گا ہے فی ھذا قطعت یدی، اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اور آج یہ بیکار پڑا ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اس روز زمین اپنے اوپر کیے ہوئے اعمال بتا دے گی کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا تھا، فلاں شخص نے فلاں کیا تھا۔ مثلا فلاں شخص نے نماز پڑھی تھی، فلاں نے روزہ رکھا تھا، فلاں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، فلاں نے زنا کیا تھا، فلاں نے ناحق قتل کیا تھا، فلاں نے یتیموں کا مال کھایا تھا، فلاں نے فلاں کے اوپر ناحق ظلم کیا تھا، یہ سب کچھ بتا دے گی۔ اور لوگ اس زمین کی حقیقت بیانی کو دیکھ کر تعجب سے کہیں گے کہ آج زمین کو ہو گیا کیا ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ تو بالکل دھڑا دھڑ سب کچھ بتائی جا رہی ہے۔ جواب ملے گا کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہی حکم ملا ہے، یہی اشارہ ہوا ہے کہ آج سب کچھ بتا دے، بلا کم و کاست سب کچھ بیان کر دے جو انسان نے تیرے اوپر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس روز لوگ متفرق ہو کر لوٹیں گے، لوگوں کے الگ الگ گروہ ہوں گے،
نیکوکاروں کا الگ گروہ ہوگا، بدکاروں کا الگ گروہ ہوگا، ظالموں کا الگ گروہ ہوگا، قاتلوں کا الگ گروہ ہوگا، نہیں معلوم اپنا کن گروہ میں شمار ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ رب العزت ہمارا بھی شمار اپنے نیک بندوں میں فرما لے، اپنے صالحین بندوں میں ہمیں بھی شمار فرما لے۔ ابھی ذکر آیا ہے نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، یعنی سور پھونکنے کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ سور پھونکنے کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ آتا کہ یہ ایک قسم کا آلہ ہے، اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بس یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ایک قسم کا آلہ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، اس میں تمام ارواح تمام روحیں موجود ہوں گی۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں سور پھونکیں گے، پھونک ماریں گے، جس کو سور پھونکنا کہتے ہیں، تو اس وقت زمین میں ایک زبردست زلزلہ آ جائے گا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین جو اس میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، یعنی جس کو اللہ بچانا چاہے اس کے علاوہ۔ تو جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، پھونک ماریں گے، تو زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ سمندر بھڑک اٹھیں گے، دنیا ایک دم فنا ہو جائے گی۔ سور پھونکنے کے بعد دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو اس کی کچھ مدت کے بعد دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا، جس کا نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ایک لمحے میں کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک دم سب کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت کوئی نادم ہوگا، اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے کوئی شرمندہ ہوگا، کوئی افسوس کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم کیا کما کر لائے ہیں اور کیا چھوڑ کر آئے ہیں اور آخرت کے لیے کیا بھیجا تھا۔ اس وقت ہر انسان کو اپنی ذات کی ہوگی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اللہ میری ذات، اللہ میری ذات۔ وہاں نہ کوئی طاقت، نہ دولت، نہ بادشاہت کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ انسان نہیں بولے گا، اس کے اعمال بولیں گے، فقط اعمال گواہی دیں گے، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ کل مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے اس وقت ہمیں اپنی اصلی حقیقت معلوم ہوگی، اس وقت ہمیں دنیا کی بھی اصلی حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا تو فقط اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم یہاں رہ کر آخرت کو سمجھ لیں کہ اصل زندگی جو ہماری ہے اس کی ہم تیاری کر لیں، وہاں جانے کے لیے ہم اپنا راستہ ہموار کر لیں۔ یہاں ہمیں دل لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے،